اللہ الرحمن الرحیم۔ الیاس بخاری آپ کی خدمت میں حاضر، آج ایک انگلش کے زبردست ٹاپک کے ساتھ جو پی ایس سی میں بھی آتا ہے اور این ٹی ایس میں بھی آتا ہے۔ اگر این ٹی ایس کا سلیبس جو گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوا ہے، اگر اس کو اٹھا کر آپ دیکھیں تو یہ ٹاپک سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے، انگلش لینگویج کمیونیکیشن سکلز۔ اب انگلش لینگویج کمیونیکیشن سکلز میں انگلش کو پڑھانے کے میتھڈ بھی شامل ہیں اور انگلش کے اندر جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو اس کو ہم آج ڈیٹیل سے دیکھیں گے، غور سے سننا اور ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں۔ تو ایک دفعہ پہلے سن لیں، اس کو پوری ویڈیو کو سن لیں، اس کے بعد نوٹ کریں، پھر اسکرین شاٹ لے کے اس طرح نوٹ کریں یا ساتھ ساتھ نوٹ کریں، لیکن ایک دفعہ اس کو سنیں ضرور۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے لینگویج۔ لینگویج کیا ہوتی ہے؟ لینگویج کا مطلب ہے زبان۔ زبان کیا چیز ہے؟ سسٹم آف سمبلز ہیونگ میننگز which are used for communication. System of symbols having meanings which are used for communication. Systems of symbol کا وہ سسٹم having meanings جس کے جو ہے معنی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی معنی ہے، which are used for communication جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لینگویج، زبان۔ اس کے بعد اگلی جو ٹرم ہے وہ ہے لنگوسٹکس۔ لنگوسٹکس کیا چیز ہے؟ زبانوں کا مطالعہ۔ لنگوسٹک یہ ایک سائنس ہے، ایسی سائنس ہے جس میں زبانوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں صرف ایک زبان نہیں، اردو، انگلش، ان میں سے کوئی ایک زبان نہیں ہے، نہ کوئی بھی اور جو ہے فرینچ ہے یا چائنیز ہے، ایک زبان کی بات نہیں ہو رہی۔ جتنی بھی زبانیں ہیں ان سب کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے؟ لنگوسٹکس میں۔ سب سے پہلے دیکھیں لنگوسٹکس کی جو ڈیریویشن ہے وہ کیا ہے۔ دا ورڈ لنگوسٹکس ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام لیٹن۔ اب یہ لیٹن سے ڈیرائیوڈ ہے، یہ ورڈ ہے لنگوسٹکس۔ اب یہ دو ورڈ سے ڈیرائیو ہے۔ نمبر 1 پہ ہے لنگوا۔ لنگوا کہتے ہیں ٹنگ کو، ٹنگ کا مطلب زبان۔ اس کے بعد ہے اسٹکس۔ اسٹکس کا مطلب آپ کو پتہ ہے نالج یا سائنس، نالج اور سائنس۔ اسٹکس جس کے ساتھ بھی لگے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یا نالج مطلب ہوگا یا سائنس۔ اس کو زبانی یاد رکھیں۔ لنگوسٹکس ڈیرائیو ہے دو ورڈ سے، نمبر 1 لنگوا، نمبر 2 اسٹک۔ لنگوا اسٹکس، لنگوا اسٹکس۔ لنگوا کہتے ہیں ٹنگ کو، زبان، اور اسٹکس کہتے ہیں نالج اور سائنس کو۔ Etymologically, therefore, linguistics is the scientific study of language. تو لنگوسٹک کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج، بٹ اٹ از ناٹ دا اسٹڈی آف ون پارٹیکولر لینگویج۔ جو چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی، یہ صرف ایک پارٹیکولر لینگویج کے متعلق اسٹڈی نہیں ہے، بٹ آف آل ہیومن لینگویجز ان جنرل۔ جنرلی طور پر تمام لینگویجز کے متعلق اسٹڈی جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ لنگوسٹکس۔ یقیناً آپ کو اس بات کی سمجھ اچھی طرح آ گئی ہوگی۔ اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کو زبانی یاد رہے گا، اگر ریپیٹ نہیں کریں گے تو بھول جائے گا۔ پھر دیکھیں لنگوسٹک کی ڈیفینیشن۔ لنگوسٹک دو ورڈ سے ڈیرائیو ہے، نمبر 1 لنگوا، نمبر 2 اسٹکس۔ لنگوا کا مطلب ہوتا ہے ٹنگ، اسٹک کا مطلب ہوتا ہے نالج اور سائنس۔ تو ڈیفینیشن اس کی کیا بنتی ہے؟ لنگوسٹک از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج بٹ اٹ از ناٹ دا اسٹڈی آف ون پرٹیکولر لینگویج بٹ آف آل ہیومن لینگویجز ان جنرل۔ آگے چلتے ہیں، فونیٹکس کیا ہوتا ہے؟ لنگوسٹکس سے ایک ٹرم آگے چلیں فونیٹکس پہ۔ فونیٹکس کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ فونیٹکس از کنسرنڈ، فونیٹکس از، اچھا یہ میں نے اس کے ساتھ فونیٹکس کا میننگ لکھا ہوا ہے لسانیات، اور لسانیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان، زبانیں، لسانیات۔ اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ فونیٹکس از کنسرنڈ ود ڈسکرائبنگ دا اسپیچ ساؤنڈ
that occur in the languages of the world. دنیا کی جو زبانوں میں سپیچ ساؤنڈ ہیں ان کا بیان کیا کہلاتا ہے؟ فونیٹکس. دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان کی جو سپیچ ساؤنڈز ہیں ان کو بیان کرنا فونیٹکس کہلاتا ہے، لسانیات. نیچے والی ڈیفینیشن دیکھیں. دا اسٹڈی آف اسپیچ ساؤنڈ از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو دا اسٹڈی آف ساؤنڈ آرٹیکولیشن. اب اسٹڈی آف اسپیچ ساؤنڈ کو مزید ڈیوائڈ کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ اسٹڈی آف ساؤنڈ آرٹیکولیشن، اس کے بعد ساؤنڈ ٹرانسمیشن جس کو ساؤنڈ ویوز کہتے ہیں، اینڈ ساؤنڈ پرسیپشن. دوسرے الفاظ میں یہ دیکھیں کہ آرٹیکولیشن کیا ہے. نمبر 1 پہ ٹائپ جو ہے آرٹیکولیشن ہے اسپیچ ساؤنڈ. آرٹیکولیشن اس وقت میں بول رہا ہوں تو میری زبان استعمال ہو رہی ہے، میرے دانت استعمال ہو رہے ہیں، میرے منہ کے آرگن یوز ہو رہے ہیں بولنے کے لیے. اور ساؤنڈ ٹرانسمیشن کیا ہے؟ تو جو ٹرانسمیشن یوز ہو رہی ہیں اس وقت وہ کیا ہے؟ میرے اور آپ لوگوں کے درمیان میں اس وقت جو ٹرانسمیشن ہے وہ کیا ہے؟ موبائل ہے. موبائل ویوز کے ذریعے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو یہ ہوتا ہے ساؤنڈ ٹرانسمیشن، ساؤنڈ ویوز. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے ساؤنڈ پرسیپشن. تو ساؤنڈ پرسیپشن کیا ہے؟ وہ آپ کے کان ہیں جو آواز کو سن رہے ہیں. تو یہ ساؤنڈز میں 3 چیزیں، آواز میں 3 چیزیں آتی ہیں. ساؤنڈ آرٹیکولیشن یعنی کہ جس جگہ سے منہ کے جن آرگن سے آواز پروڈیوس ہوتی ہے اس کو ساؤنڈ آرٹیکولیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ساؤنڈ ٹرانسمیشن، اگر ساؤنڈ ٹرانسمیشن ٹھیک نہیں ہے تو آواز نہیں جائے گی. مطلب ویوز درمیان میں موجود ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ہوا کا 2 بندے آمنے سامنے، اگر ان کے درمیان میں ٹرانسمیشن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے تو آواز نہیں جائے گی. اور میرے اور آپ کے درمیان اگر موبائل میں جو ویوز ہیں یہ نہ ہو تو آپ تک آواز نہیں جا سکتی. اور نمبر 3 پہ ہے ساؤنڈ پرسیپشن، جو ساؤنڈ کو ریسیو کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ اپنے کانوں سے آواز سن رہے ہیں. تو یہ 3 چیزیں جو ہے ہوتی ہیں کس میں؟ فونیٹکس میں، لسانیات میں. ان 3 چیزوں میں سے ایک بھی اگر کام نہ کرے تو یاد رکھے نہ آواز سنی جائے گی، نہ بولی جائے گی، نہ سمجھی جائے گی. تو فونیٹکس میں 3 چیزیں یاد رکھیں: ساؤنڈ آرٹیکولیشن، ساؤنڈ ٹرانسمیشن اینڈ ساؤنڈ پرسیپشن. آگے چلتے ہیں برانچز آف فونیٹکس. برانچز آف فونیٹکس. فونیٹکس کا مطلب میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا پیچھے، ایک سٹیپ پیچھے ابھی ریپیٹ کریں، لسانیات. آپ پھر بھول جاتے ہیں. فونیٹکس کا مطلب لسانیات، فونیٹکس لسانیات. اب لسانیات کی برانچز کیا ہیں؟ شاخیں. فونیٹکس کیا ہوتا ہے؟ لسانیات. برانچز کیا ہیں؟ شاخیں. فونیٹکس کی شاخیں یا لسانیات کی برانچیں. اب دیکھیں فونیٹکس کی برانچیں 3 ہیں: آرٹیکولیٹری فونیٹکس، آڈیٹری فونیٹکس، اکاؤسٹک فونیٹکس. اگر آپ نے ابھی پیچھے میری بات غور سے سنی تو آپ کو یہ تینوں کی سمجھ آ گئی ہے. اگر نہیں غور سے سنی تو اس دفعہ غور سے سنیے گا تاکہ اب آ جائے. آرٹیکولیٹری فونیٹکس، آڈیٹری فونیٹکس، اکاؤسٹک فونیٹکس. یہاں تھوڑی سی ترتیب اوپر نیچے ہے. آرٹیکولیٹری فونیٹکس کون سی ہوتی ہے؟ کہ منہ کے اندر سے جو آرگن استعمال ہوتے ہیں ان سے آواز کا پروڈیوس ہونا، یہ آرٹیکولیٹری فونیٹکس ہے. اب 3 کو نمبر 2 پہ ذرا سوچیں. اکاؤسٹک فونیٹکس کیا ہے؟ اکاؤسٹک فونیٹکس جو ہے وہ ٹرانسمیشن، آواز کا نکلنا، ویوز کا جہاں پہ عمل دخل ہے وہ. اور آڈیٹری فونیٹکس کیا ہے؟ آڈیٹری کا مطلب ہوتا ہے سننا، اس کا تعلق ہے کان سے ہے. آڈیٹری فونیٹکس کان سے. تو ان 3 چیزیں کو ہم جو ہے ابھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. اور یہ فونیٹکس کی کیا ہیں؟ برانچز ہیں. کس کی؟ فونیٹکس کی. اور فونیٹکس کیا ہے؟ لسانیات، زبان کی لسانیات کی برانچز. اب ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. آرٹیکولیٹری کیا ہوتا ہے؟ صاف تلفظ، یعنی کہ منہ سے جو تلفظ نکلتے ہیں، آپ کے آرگن استعمال ہوتے ہیں، زبان استعمال ہوتی ہے اور مختلف جو ہے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تلفظ. آرٹیکولیٹری فونیٹکس. دیکھیں ڈیفینیشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کو ذرا سمجھیں.
سائیکولوجیکل اور آرٹیکولیٹری اس کو بولتے ہیں. دو نام اس کے یاد رکھیں, سائیکولوجیکل اور آرٹیکولیٹری. آرٹیکولیٹری اسپیکٹس ریلیٹنگ ٹو دا فارمیشن آف اسپیچ ساؤنڈ. فارمیشن آف اسپیچ ساؤنڈ کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ منہ سے اسپیچ ساؤنڈ جو ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں گفتگو کے لیے, ان کی فارمیشن آرٹیکولیٹری. اسٹڈیز ساؤنڈ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دیئر آرٹیکولیشن, یعنی کہ وہ کس جگہ سے اس چیز کے بارے میں اسٹڈی کرنا کہ آپ کی ساؤنڈ منہ کے کس حصے سے پروڈیوس ہو رہی ہے. اینڈ ان کنیکشن ود دا آرگن, اور ان آرگن کے ساتھ اس کا کنیکشن آف اسپیچ, اسپیچ کا بائی وچ دے آر پروڈیوسڈ, جس کے ذریعے آواز پروڈیوس ہوتی ہے. یہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو غور سے سنیں تو. اب اس میں کیا ہوتا ہے, آرٹیکولیٹری میں کیا ہے, ایک اور ڈیفینیشن دیکھیں کنسیپٹ ایزی سمجھانے کے لیے. انویسٹیگیٹ articulatory phonetics investigates the way sounds are produced by speech organ as tongue, lips or articulator. اب یہ ٹنگ, لپس, یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ آرٹیکولیٹر ہیں. تو اسی سے آرٹیکولیٹری ہے. آگے چلتے ہیں جی. اکاؤسٹکس کیا ہے؟ اکاؤسٹکس کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو درمیانی راستہ آڈیٹری اور آرٹیکولیٹری کے درمیان کا جو درمیانی راستہ ہے, اس کو اکاؤسٹکس کہتے ہیں. فزیکل پراپرٹی آف ساؤنڈ ٹریولنگ فرام اسپیکر ٹو لسنر. اسپیکر کا تعلق آرٹیکولیٹری سے اور لسنر کا آڈیٹری سے, تو درمیان میں کیا بچا؟ اکاؤسٹکس جو ویوز والا ہے. آگے چلتے ہیں, یہ سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ آپ کو. فزیکل پراپرٹیز آف ساؤنڈ ٹریولنگ فرام اسپیکر ٹو لسنر. اب دیکھیں اکاؤسٹکس کیا چیز ہے, پھر اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کا کلیئر ہو جائے. اکاؤسٹک از برانچ آف فزکس وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف ساؤنڈ ویوز. اب یہ دیکھیں, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ساؤنڈ ویوز کو اسٹڈی کرنا اکاؤسٹکس کا کام ہے. دا ساؤنڈ از نتھنگ, ساؤنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے, بٹ سینسیشن وچ از ریسیوڈ بائی آور ایئر. یہ وہ سنسیشن ہے جو اپنے کانوں کے ذریعے ہم سنتے ہیں. ان دا بایولوجیکل ٹرم اٹس فزیکل کاز وچ اسٹیمولیٹس دا آڈیٹری نرو سسٹم. سننے والے جو نرو سسٹم ہمارے کان کے اندر, اس کو جو ہے یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے. دا اسٹڈی آف جنریشن, پروپگیشن اینڈ ریسیپشن آف ساؤنڈ ویو از کالڈ اکاؤسٹک. اب دیکھیں, اسٹڈی آف جنریشن یعنی کہ جنریٹ کرنا آواز کا, پروپگیشن آف ریسیپشن آف ساؤنڈ, اب جو ریسیو کرنے والا ہوتا ہے اس کو وہ ریسیپشن آف ساؤنڈ کا ریسیپشن ریسیو کرنا, ویو از کالڈ اے اکاؤسٹک. اور اکاؤسٹکس جو ہے, پھر ریپیٹ کریں کیا ہوتا ہے, اسٹڈی آف جنریشن, پروپگیشن اینڈ ریسیپشن آف ساؤنڈ ویو از کالڈ ایز اکاؤسٹکس. اب یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب اکاؤسٹکس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈ اکاؤسٹک ڈیرائیو کہاں سے ہے. دا ورڈ اکاؤسٹک از ڈیرائیوڈ فرام دا گریک ورڈ اکاؤسٹیکوز. گریک ورڈ ہے, یاد رکھیں. میننگ آف, اور اب دیکھیں کیا میننگ ہے, فار ہیئرنگ, ریڈی ٹو ہیئرنگ, اینڈ دیٹ فرام اکاؤسٹوز, ہیئر, آڈیبل. ہیئر کا مطلب, ہیئرڈ کا مطلب سننا, آڈیبل جو سننے کے قابل ہو, جو سنی جا سکے. وچ ان ٹرنز ڈیرائیوڈ فرام دا ورب کاؤ. کاؤ کا مطلب آئی, ہیئر. تو یہ اس کا ڈیریویشن ہم نے دیکھ لی ہے. اب آگے چلتے ہیں. آڈیٹری کا تعلق سننے سے ہے, یعنی کہ جو آواز کو سنتا ہے, مطلب اس کا تعلق کان سے ہے. اس کو دیکھیں, آڈیٹری فونیٹکس کیا ہوتا ہے. is the study of the way people perceive speech sound. لوگ جو ہے آواز کو پرسیو کرتے ہیں, سنتے ہیں. the study of speech perception. فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے, when sound waves arrived at the ear. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ساؤنڈ ویوز آپ کے کان تک پہنچتی ہے. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے, ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ along the auditory nerve to the brain. اب کیا ہوتا ہے ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ, ساؤنڈ کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے along the auditory nerve. آڈیٹری نرو کون سے ہوتے ہیں؟ جو آپ کے کان کے اندر ہوتا ہے, جو اس کو ریسیو کرتا ہے.
پھر وہاں سے ٹرانسمیشن ہو کے کدھر جاتی ہے؟ نرو ٹو دا برین، دماغ کی طرف. اس کو کیا بولتے ہیں؟ آڈیٹری فونیٹکس. اب کاؤسٹک فونیٹکس اور آڈیٹری فونیٹکس میں ڈفرنس کیا ہے اس کو دیکھیں ذرا. آڈیٹری فونیٹکس اور اکاؤسٹک میں فرق کیا ہے؟ اکاؤسٹک جو ہوتی ہے، اکاؤسٹک فونیٹکس از دا اسٹڈی آف سنکرومیش اور فزیکل پراپرٹی ان دا ساؤنڈ اور سگنل آف اسپیچ. یہ فزیکل پراپرٹی ہے ساؤنڈ کی یا سگنل اسپیچ کی. مثال کے طور پہ ہیومن وائسز، انسان کی آوازیں، ویل ساؤنڈ، وائنڈ، وائلن، ڈور سلیمنگ یعنی کہ ڈور کی آواز، وسل سیٹی کی آواز. یہ فزیکل پراپرٹی ہے کس کی؟ جو ہے کاؤسٹک فونیٹکس کے اندر. اب جو ہے آڈیٹری فونیٹکس کیا ہے؟ آڈیٹری فونیٹکس از دا اسٹڈی آف ریسیپشن اینڈ پرسیپچل رسپانس، یعنی کہ آپ کے کان سے اس کا تعلق ہے کہ آپ آواز کو کیسے پرسیو کرتے ہیں، کیسے ریسیو کرتے ہیں. رسپانس ٹو اسپیچ ساؤنڈ ایز میڈیٹیڈ بائی دا ایئر. اور یہ کس سے تعلق ہے اس کا؟ ایئر سے، کان سے. آڈیٹری نرو اینڈ برین. اب ایئر کے ساتھ اس کا تعلق آڈیٹری نرو جو کان کے اندر، اینڈ برین اور دماغ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ایگزامپل اس کی کیا ہے؟ کمیونیکیشن بٹوین ہیومن، انسانوں کے درمیان میں کمیونیکیشن کرنا. سرین، لسننگ بیسڈ، اس کے بعد لسننگ بیسڈ ٹیسٹ اور ہارن. یہ جو ہے آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. کاؤسٹکس جو فزیکل پراپرٹی ہے، جو ویوز آتی ہیں، اور آڈیٹری جو سننے سے تعلق ہے، جس کا کان کے ساتھ اور برین کے ساتھ تعلق ہے. آگے دیکھیں، فونیٹکس کو ایک اور آسان میں آپ کو بتا دوں. فونیٹکس اسٹڈی آف کلاسیفیکیشن آف اسپیچ ساؤنڈ. اب دیکھیں، اب یہ ٹائپس آف فونیٹکس میں آرٹیکولیٹری کیا ہے؟ جس کا تعلق صرف منہ سے ہے، زبان، منہ کے آرگن سے، یعنی کہ زبان ہے، اس کے علاوہ ٹیتھ ہیں آپ کے، اور باقی منہ کے اندر جو بھی آرگن ہیں ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ آرٹیکولیٹری. اور دوسرا کاؤسٹک کا تعلق کیا ہے؟ ویوز ہیں. یہ ویوز ہیں جو آواز کو لے کے جاتی ہیں ادھر ادھر، آواز کو لے کے جاتی ہیں. آڈیٹری کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ اس کا تعلق کان سے ہے، کان اور دماغ سے، پھر کان سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے آواز دماغ کی طرف. اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بولے گا تو کوئی نہ کوئی راستہ استعمال ہوگا نا اس کان تک پہنچنے کے لیے. جیسے ابھی میں بول رہا ہوں اور آپ کے اور میرے درمیان میں کون سی ویو استعمال ہو رہی ہیں؟ ساؤنڈ ویوز. اب جو ہے یہ دیکھیں بالکل اس میں کلیئر ہے. اب کوئی بھی اس میں ایسی جو ہے ابہام والی بات نہیں ہے، آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا ہے. اب بھی اگر کلیئر نہ ہو تو پھر اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ پھر یہی ہے کہ اس کو دوبارہ سنیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے. آرٹیکولیٹری کا مطلب کہ آواز کا پروڈیوس ہونا. اکاؤسٹک فونیٹکس کا مطلب کہ آواز کی ٹرانسمیشن کون سی ٹرانسمیشن استعمال ہو رہی ہے، طریقہ وے کون سا ہے. اس کے علاوہ آڈیٹری کا مطلب آپ کا کان سے متعلقہ ساری چیزیں. آگے چلتے ہیں، کمپوننٹس آف لینگویج ڈیولپمنٹ. لینگویج ڈیولپمنٹ کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ دا 4 مین کمپوننٹس آف لینگویج وچ آر ایز فالوز. اب لینگویج بنتی کیسے ہے؟ لینگویج کے الفاظ ہیں، سینٹینس ہیں، کیا چیزیں ہیں، وہ لینگویج زبان بنتی کیسے ہے. اب ہم اس کو دیکھیں. نمبر 1 فونولوجی، نمبر 2 گرامر، نمبر 3 سیمانٹکس اور نمبر 4 پریگمیٹکس. فونولوجی، گرامر، سیمانٹکس، پریگمیٹکس، ان میں سے لازمی کوشچن آتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ انگلش کا پورشن بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اس میں سے لازمی کوشچن آئیں گے، چاہے پی ایس سی ہے، چاہے این ٹی ایس ہے، یا جو بھی ہے. نمبر 1 کیا میں نے بولا؟ فونولوجی، گرامر، سیمانٹکس، پریگمیٹکس. فونولوجی، گرامر، سیمانٹکس، پریگمیٹکس. فونولوجی، گرامر، سیمانٹکس، پریگمیٹکس، یہ 3 ہیں. اب ان کو ہم دیکھتے ہیں. فونولوجی کیا ہوتی ہے؟ فونولوجی اصل میں ہوتا ہے آوازوں کا مطالعہ. فون کہتے ہیں آواز کو، فون کہتے ہیں آواز کو، اور لوجی کہتے ہیں کس کو؟ مطالعے کو. فونولوجی آوازوں کا مطالعہ. فون کا مطلب آواز، لوگی کا مطلب مطالعہ. فونولوجی کیا ہوتا ہے؟ آوازوں کا مطالعہ. اس کے بعد گرامر ہے. گرامر آپ کو پتہ ہے کہ گرامر میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے صرف اور نحو،
یعنی کہ یہ اردو میں بھی گرامر میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے جب سٹارٹ کروایا تھا تو میں نے آپ کو قواعد کے دو وہ بتائے تھے، اس سے ایک کہتے ہیں صرف کو، ایک نحو کہتے ہیں۔ صرف وہ ہوتا ہے جو الفاظ سے بحث کرتا ہے، نحو وہ ہوتا ہے جو کس سے بحث کرتا ہے؟ سینٹنسز سے، جملے سے۔ اب اس کو جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا گرامر میں، ابھی آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے سیمینٹکس۔ سیمینٹکس کہتے ہیں معنویت کو، یعنی کہ الفاظ معنی کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس برانچ کو کیا بولتے ہیں؟ سیمینٹکس۔ سیمینٹکس سیمینٹکس معنویت، فونولوجی آوازوں کا مطالعہ۔ گرامر میں دو چیزیں آتی ہیں، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پریگمیٹکس کیا آتا ہے؟ اظہار کنندہ اور خیال کا تعلق، یعنی کہ اظہار کنندہ اور خیال کا تعلق کس میں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ پریگمیٹکس میں۔ پریگمیٹکس میں یاد رکھیں ایک ورڈ ہم نے پڑھا تھا پریگمیٹک۔ پریگمیٹک کا مطلب ہوتا ہے عملی کام کرنا، یاد رکھیں۔ فلسفی میں آپ کو میں نے بتایا تھا پریگمیٹکس جو ہے وہ کیا تھی؟ ایک فلسفی تھی پریگمیٹزم۔ تو پریگمیٹزم کیا ہوتا ہے؟ جس میں عملی کام کیا جاتا ہے، ایکسپیرینس شامل ہے، تو اس سے یہ نکلا ہے پریگمیٹکس، اظہار کنندہ۔ اس میں اور اس میں فرق ہے زمین آسمان کا۔ پریگمیٹکس کیا ہے؟ اظہار کنندہ اور خیال کا تعلق۔ کیسے؟ اظہار کنندہ کون ہے؟ اس وقت میں بول رہا ہوں تو میں اظہار کنندہ ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ اظہار کنندہ ہوں۔ تو آگے جو خیال کا تعلق ہے، اب جو میرا خیال ہے اس کا تعلق دیکھیں، ایک بولنے والا یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ٹرم میں استعمال کرتا ہوں، میٹافر انگلش میں بولتے ہیں اور اردو میں اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ ماں کہتی ہے میرا چاند آ گیا ہے۔ اب یہاں پہ اظہار کنندہ کون ہے؟ جو ماں بول رہی ہے، ماں جو ہے وہ بول رہی ہے اظہار کنندہ۔ اب اس کا خیال کیا ہے؟ خیال یہ ہے کہ وہ بیٹے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دے رہی ہے، اور یہ خیال وہ ہے جو چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ بیٹے کی خوبصورتی ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ تعلق جو بناتا ہے اظہار کنندہ اور خیال کا تعلق، یعنی کہ کچھ یہ آپ کہہ لیں کہ کینوٹیٹو میننگ اور ڈینوٹیٹو میننگ، یعنی کہ کچھ معنی ایسے ہوتے ہیں جو ڈکشنری میننگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ جیسے باغ ہونا، باغ کیا چیز ہوتی ہے؟ باغ تو پھلوں کا ہوتا ہے، لیکن باغ کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، باغ ہونا، خوش ہونا۔ تو یہ اظہار کنندہ اور خیال کے درمیان کا جو تعلق ہے، اس چیز کو کس میں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ پریگمیٹکس میں۔ آگے چلتے ہیں، ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فونولوجی۔ فونولوجی ابھی میں نے آپ کو بتایا، فون کہتے ہیں آواز کو، لوجی کہتے ہیں مطالعے کو۔ تو فونولوجی کیا ہوا؟ آوازوں کا مطالعہ۔ فونولوجی کیا ہوتا ہے؟ فونولوجی از essentially the description of the system and pattern of speech sound، ابھی میں نے آپ کو بتایا in a language، زبان میں۔ It is in effect based on a theory of what every speaker of language unconsciously knows about the sound pattern of that language۔ کسی بھی زبان کے متعلق جو ساؤنڈ پیٹرن ہے، ساؤنڈ سپیچ ہے، اس کو سمجھنا، یہ جو ہے فونولوجی ہے۔ Because of the theoretical status, phonology is concerned with the abstract or mental aspect of the sound in language rather than with the actual physical articulation of speech sound۔ یہ آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے آ جاتا ہے فونولوجی کی اور آسان ڈیفینیشن دیکھیں۔ فونولوجی از اے براڈر اسٹڈی آف میجر اسپیچ ساؤنڈ اینڈ دیئر آرگنائزیشن ان اے پرٹیکولر لینگویج۔ کسی بھی پرٹیکولر لینگویج کے اندر آرگنائزیشن کس کی؟ اسپیچ ساؤنڈ کی، وہ کیا کہلاتا ہے؟ فونولوجی۔ Phonology is the study of the sound system of particular human languages, include dialects and other language varieties۔ اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے جو بولنے والے ہیومن ہوتے ہیں ان کی لینگویجز کو، اور کس طرح ان کا ڈائلیکٹس کہتے ہیں لہجے کو، اینڈ ادر لینگویج ورائٹیز، اور دوسری زبان کی جو ورائٹیز ہوتی ہیں ان میں بحث کی جاتی ہے۔ کس میں؟ فونولوجی میں۔ اور آسان کر کے اگر آپ کو بتاؤں تو یہ آپ کے سامنے رائٹ سائڈ پہ ڈیفینیشن ایک اور آ گئی ہوئی ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ اٹ از اسٹڈی آف ہاؤ ساؤنڈ آرگنائزڈ، یہ اس چیز کا مطالعہ ہے کہ ساؤنڈ کیسے آرگنائز ہوتی ہے،
اس سے اور کیا آسان ہوگی. آگے چلتے ہیں. آگے آ جاتا ہے فونیم کیا ہے. اب یہ فونولوجی کے اندر ہی ہے، یاد رکھنا. فونولوجی ساؤنڈ کو کیا کرنا ہے، آوازوں کا مطالعے کے اندر سب سے پہلے جو یونٹ ہے وہ فونیم ہے. فونیم کیا ہے، اور یہ پی ایس سی اور این ٹی ایس میں پیپر میں یہ چیز آئی ہوتی ہے. آئیے، میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے. واٹ از اے فونیم. فونیم کیا ہے؟ فونیم دا اسمالسٹ یونٹ آف ساؤنڈ ان اسپیچ. بولنے میں جو سب سے چھوٹی یونٹ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فونیم. انگلش ہیز 44 فونیمز. انگلش کے 44 فونیمز ہیں. 44 فونیمز کا مطلب ہے 44 ساؤنڈز ہیں اور ساؤنڈز ہیں. اس میں کانسوننٹ بھی ساتھ ملا کے اور واولز بھی ساتھ ملا کے. واول کو واول کیوں کہتے ہیں، کانسوننٹ کو کانسوننٹ کیوں کہتے ہیں، یہ سن لیں. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو. کانسوننٹ ٹوٹل الفابیٹ ہیں وہ 26 ہیں، اور 26 میں سے 5 جو ہے وہ واول لیٹر ہیں. کون کون سے ہیں؟ اے ای آئی او یو. ان کو واول کیوں کہتے ہیں؟ ان کو واول اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جب ان کو پروڈیوس کرتے ہو تو آپ کی زبان، آپ کے دانت، آپ کے مسوڑے، منہ کا کوئی آرگن بھی ٹچ نہیں ہوتا. صرف اندر سے پھیپھڑوں سے باہر ہوا آتی ہے اور اس وجہ سے وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن جو کانسوننٹ ہوتے ہیں، تو جیسے آپ پڑھیں اے ای آئی او یو، نہ زبان ٹچ، نہ دانت، نہ لپ، نہ کچھ. اب آپ پڑھیں بی کو پڑھیں تو آپ کے ہونٹ ٹچ ہوں گے. ذرا یہ پریکٹس کریں. بی آپ کے ہونٹ ٹچ ہوں گے. پڑھیں پی پڑھیں گے تو پی ہونٹ ٹچ ہوں گے. ٹی پڑھیں گے تو آپ کی زبان ٹچ ہوتی ہے. تو جتنے کانسوننٹ ہیں وہ پروڈیوس کرتے وقت آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ، آپ کے مسوڑے، آپ کے لپ، کچھ نہ کچھ منہ کا آرگن ضرور ٹچ ہوتا ہے. واول کو پڑھتے ہوئے ٹچ نہیں ہوتے، اسی لیے ان کو واولز کہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ایگزامپل دی ہوئی ہے. دا ورڈ کیٹ اینڈ فون بوتھ ہیو 3 فونیم. اب ان کے 3 فونیمز ہیں. فونیم میں نے اب آپ کو کیا بتایا؟ اسمالسٹ یونٹ آف ساؤنڈ. یاد رکھیں ساؤنڈ کی اسمالسٹ یونٹ ہے فونیم. اب یہ ورڈ کیٹ ہے. کیٹ میں اس کی ساؤنڈ بنتی ہے، ایک ساؤنڈ بنتی ہے ک، دوسرا اے، اور تیسری ٹ. کیٹ، اے ٹھ، کیٹ. کا بھی ایک فونیم ہے، اے بھی، اے، اور ٹھ بھی ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ فونیم ہے. انگلش جو لوگ ہوتے ہیں، انگریز لوگوں کی ہمیں زبان سمجھ نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ وہ سی کو کھ پڑھتے ہیں اور ٹی کو ٹھ. کھیٹ. اس وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. تو کیونکہ ہم اس طرح نہیں پڑھتے تو ہماری اسپیکنگ میں اور ان کی اسپیکنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. جب وہ بول رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. بہرحال وہ لینگویج کے کورس میں جو ہے یہ چیزیں شامل ہیں. جب کبھی اتفاق ہوا لینگویج کا کورس کیا کسی نے تو انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے. کھ، اے، ٹھ، کھیٹ. اس کے بعد دوسرا فون، پی ایچ. دیکھیں ساؤنڈ میں نے ابھی آپ کو بتایا 44 ہیں، لیکن لیٹر 26 ہیں. ساؤنڈ میں اور لیٹر میں فرق ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں لیٹر یہاں پہ 5 لیٹر ہیں فون میں، لیکن ساؤنڈ کتنی ہے؟ 3. ف. پی ایچ ساؤنڈ کو کیا پڑھتے ہیں؟ ف. اور او کے او. آگے این کو کیا پڑھتے ہیں؟ ن. فون. کیا؟ فون. تو یہ کتنی ساؤنڈ بنتی ہے، کتنی فونیم بنتی ہیں؟ 3. تو ف بھی ایک فونیم ہے، او بھی، اور ن بھی. اور کیٹ میں کھ، اے، ٹھ، کھیٹ. یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. فونیم کو اردو میں کہتے ہیں صوتیہ. یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے اوپر جو ہے وہ یہ لکھا ہے. فونیم کیا ہوتا ہے؟ صوتیہ. سوادوتے یہ یعنی کہ آواز کا ٹکڑا، یہ سمجھیں. فون کہتے ہیں آواز کو اور فونیم کہتے ہیں آواز کا ٹکڑا، یعنی کہ صوتیہ. یاد رکھیں، اب اس کو بھولنا نہیں ہے. فونیم کیا ہوتا ہے؟ صوتیہ. آگے چلیں. فرینولوجی کیا ہے؟ فرینولوجی بھی اسی کے اندر آتی ہے.
وہ کیا ہے؟ فرانولوجی کہتے ہیں علم دماغ، جو دماغ کا علم ہے، جو آپ کی کھوپڑی ہے جس کو سکل بولتے ہیں، اس سکل کے متعلق جتنی اسٹڈی کی جاتی ہے وہ کس میں کی جاتی ہے؟ فرانولوجی میں۔ فرانولوجی اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے، ہو سکتا ہے یہ ورڈ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو۔ فرانولوجی کیا ہوتی ہے؟ علم دماغ، دماغ کے متعلق بحث کرنا، ڈسکس کرنا، کیا کہلاتا ہے؟ فرانولوجی۔ It is a process that involves observing and or feeling the skull to determine an individual's psychological attributes. Simple، کسی بھی انڈیویڈول طور پر دماغ کے متعلق فیلنگ یا اس کے متعلق آبزرویشن یا اس کے متعلق علم حاصل کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یا کسی کے سائیکولوجیکل ایٹریبیوٹس کو پڑھنا، کسی انسان کے دماغ کو پڑھنا کہ دوسروں سے کیسے ڈیفرنٹ ہے، اس میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ فرانولوجیکل۔ آگے چلتے ہیں جی، گرامر۔ دوسرا پارٹ ہمارا کون سا تھا؟ ابھی تک ہم نے جو 4 کمپوننٹس میں فونولوجی پڑھی ہے، فونولوجی میں آپ کو میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے بعد گرامر آ گیا۔ گرامر کیا ہوتا ہے؟ ورڈ ایزی ہے۔ گرامر کنسسٹ آف 2 پارٹس، مارفولوجی اینڈ سینٹیکس۔ گرامر میں 2 پارٹس ہیں، مارفولوجی اینڈ سینٹیکس۔ مارفولوجی کیا ہوتی ہے؟ مارفولوجی کہتے ہیں اردو میں صرف کو، کس کو؟ اردو میں صرف، اور سینٹیکس کہتے ہیں سینٹینس کو، یعنی کہ جملے کو۔ آگے اس کو دیکھتے ہیں۔ مارفولوجی، اسٹڈی آف دا فارمیشن آف ورڈز، الفاظ کی فارمیشن کا مطالعہ۔ دا اسٹڈی آف دا اسمالسٹ یونٹس آف میننگ، مورفیم۔ اب اسمالسٹ یونٹ آف میننگز جو ہے وہ مورفیم کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ مورفیم۔ اور اسٹڈی آف دا فارمیشن آف ورڈز، اور الفاظ کی فارمیشن کے متعلق جو اسٹڈی کی جاتی ہے اس کو مارفولوجی کہتے ہیں۔ اسمالسٹ یونٹ آف میننگ از کالڈ مورفیم۔ یاد رکھیں بچے اس جگہ پہ بھول جاتے ہیں اکثر۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا وہ ہم نے پڑھا فونولوجی سے ورڈ ہے فونیم۔ فونیم ہوتا ہے اسمالسٹ یونٹ آف ساؤنڈ، اور یہاں پہ ہے مورفیم۔ مورفیم ہوتا ہے اسمالسٹ یونٹ آف میننگز۔ یہ بات ذہن میں بٹھائیں اس کو۔ مارفولوجی ہوتا ہے آوازوں کا مطالعہ، فونولوجی ہوتا ہے کس کا مطالعہ؟ آوازوں کا مطالعہ۔ فونولوجی سے ایک ورڈ نکلتا ہے فونیم۔ فونیم ہوتا ہے اسمالسٹ یونٹ آف ساؤنڈ، اسمالسٹ یونٹ آف ساؤنڈ۔ اور یہاں پہ مارفولوجی جس کو اردو میں کہتے ہیں صرف، ابھی میں آگے آپ کو لکھ کے بھی بتاؤں گا۔ مارفولوجی کیا ہوتا ہے؟ صرف۔ صرف میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹڈی آف دا فارمیشن آف ورڈز، الفاظ کے متعلق کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں اس چیز کا مطالعہ کرنا صرف کہلاتا ہے، مارفولوجی کہلاتا ہے۔ اور اسمالسٹ یونٹ آف میننگ از کالڈ مورفیم، اسمالسٹ یونٹ آف ساؤنڈ از کالڈ فونیم، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آگے ہے سینٹیکس۔ سینٹیکس کیا ہوتا ہے؟ اسٹڈی آف فارمیشن اینڈ اسٹرکچر آف سینٹینسز، سینٹینسز یا جملوں کے متعلق جملوں کا اسٹرکچر اور ان کی فارمیشن وہ کیسے بنتے ہیں ان کے متعلق اسٹڈی کرنا سینٹیکس کہلاتا ہے۔ سینٹیکس کہتے ہیں نحو کو، نون ہے واو، آگے میں لکھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ ہاؤ ورڈز اینڈ بیسک میننگ یونٹس آر کمبائنڈ ٹو کریٹ سینٹینسز از نون ایز سینٹیکس، کہ الفاظ کو کیسے ایک دوسرے سے ساتھ ملا کر سینٹینس بنائے جاتے ہیں اس متعلق اسٹڈی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ سینٹیکس۔ آگے یہ دیکھیں، صرف ایسے لکھتا ہے۔ مارفولوجی کیا ہوتا ہے؟ صرف، جس میں الفاظ کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ اور سینٹیکس کیا ہوتا ہے؟ نحو۔ سینٹیکس کیا ہوتا ہے؟ نحو، جس میں جملوں کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ بھی دیے تاکہ آپ کو چلیں کلیئر ہو جائے۔ آگے آ جاتا ہے نمبر 3 پہ سیمینٹکس۔ سیمینٹکس، سیمینٹکس کیا ہوتا ہے؟ دا اسٹڈی آف میننگز، الفاظ جو معنی ہوتے ہیں معنوں کے متعلق مطالعہ کرنا سیمینٹکس کہلاتا ہے۔ سیمینٹکس ریفر ٹو دا ویز ان وچ اے لینگویج کنویز میننگ، یہ وہ برانچ ہے جس میں ان چیزوں کے متعلق بحث کی جاتی ہے کہ لینگویج میں میننگ کس طرح بنتے ہیں، میننگ کو کیسے پہنچایا جاتا ہے۔ اٹ از آور انڈرسٹینڈنگ آف ورڈز، یہ ہماری الفاظ کے متعلق سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سیمینٹکس میں۔ اینڈ وکیبلری، اور وکیبلری کے متعلق سیمینٹکس، الفاظ معنی، الفاظ کی جو میننگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا۔
آگے آ جاتا ہے لاسٹ پہ جو ٹائپ تھی بارے کمپوننٹس تھا وہ تھا پریگمیٹکس. پریگمیٹکس بھی ایک سائنس ہے جس کے متعلق میں نے آپ کو شارٹ سا کلو پیچھے دے دیا. پریگما کہتے ہیں پریکٹیکل کو، لیکن پریگمیٹکس کیا ہوتا ہے پہلے اس کو دیکھ لیں. Pragmatics is the study of how context influences how we interpret and make meaning of communication. کہ ہم الفاظ کو کیسے ادا کرتے ہیں، پھر ان کا میننگ کیسے لیا جاتا ہے. It is often described as the study of language in use. اس کا ہوتا کیا ہے کہ جو زبان کے متعلق مطالعہ کرنا کہ زبان کس طرح یوز کی جاتی ہے، زبان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کس میں پریگمیٹکس میں ہم پڑھتے ہیں. اوور ویو دیکھ لیں. Sometimes the literal meaning of what is said is not the implied meaning. کہتے ہیں کہ جب بعض اوقات جو لٹرل میننگ ہوتا ہے، یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے یہ ورڈ بولا تھا، لٹرل میننگ وہ ہوتا ہے جو ڈکشنری میننگ ہے، جس کا ایک ہی میننگ ہے، کوئی دوسرا میننگ نہیں ہو سکتا، وہ لٹرل میننگ ہوتا ہے. پریگمیٹکس گوز بیانڈ دا لٹرل میننگ آف ورڈز. اب جو پریگمیٹکس ہے یہ لٹرل میننگ سے بہت دور چلی جاتی ہے. اینڈ فریزز ٹو انڈرسٹینڈ دا انٹینڈڈ میسج بیسڈ آن فیکٹرز لائک دا سوشل سچویشن. اور یہ سوشل سچویشن کے مطابق الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. ریلیشن شپ بٹوین دا اسپیکر کا ریلیشن شپ، کلچرل کنٹیکسٹ، سچویشنل کنٹیکسٹ اینڈ دا وے دا ورڈز آر سیڈ، اور وہ طریقہ جس میں الفاظ بولے جاتے ہیں. یاد رکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ پھر غور سے سنا، پریگمیٹکس میں یہ یوز کیا جاتا ہے کہ الفاظ کو کیسے استعمال کرنا ہے، الفاظ کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا وہ کینوٹیٹو میننگ یا ڈینوٹیٹو ڈکشنری میننگ ہوں گے یا پھر دوسرے میننگ ہوں گے، یا ڈکشنری میننگ کو لٹرل میننگ بھی کہتے ہیں، یا پھر دوسری طرح. اب ایگزامپل اس کیا، یوز آف میٹافر کا استعمال، کہنا کچھ اور ہوتا ہے بندہ لیکن بول کچھ اور جاتا ہے. مثال کے طور میں کہتا ہوں وہ دیکھو جی اتنا بڑا علامہ ہے. علامہ کا مطلب لفظی مطلب کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی علامہ، لیکن جب ہم عام کسی بندے کو علامہ بولتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو دنیا جہان کا پتہ ہی نہیں، جاہل ترین آدمی علامہ. اب یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد یوز آف آئرنی، طنز کرنا، کیا طنز کرنا. اس کے بعد یوز آف سرکازم، یہ بھی مذاق اڑانا. یوز آف ڈیکسز، یوز آف ایپیمزم. اس کے بعد جوکس اینڈ ہیومر، یوز آف سائلنس، مس اینڈ سینس. اس کے بعد یوز آف ہائپر بول بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. یوز آف ٹوٹالوجیز کا استعمال کرنا. یعنی کہ اس میں علم بیان آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. علم بیان کا جو تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل، یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے کس میں، پریگمیٹکس میں. اب جو ہے ہمارا آج کا لیسن تو کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے، اور کنکلوژن ایک دفعہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو سارا ریوائز ہو جائے کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لینگویج کیا ہوتی ہے، سمبلز کو استعمال کرنا جس کے کچھ نہ کچھ میننگ ہوں، اور کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرنا کیا ہوتا ہے، لینگویج. اس کے بعد لنگوسٹک کیا ہوتا ہے، سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج، زبانوں کا مطالعہ کرنا سائنٹیفکلی لینگویجز کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فونیٹکس کیا ہوتا ہے، لسانیات. اس کے بعد ٹائپس آف فونیٹکس ہم نے پڑھی. آرٹیکولیٹو فونیٹکس کیا ہوتی ہے، جس میں آواز کی پروڈکشن ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ماؤتھ آرگن کے ساتھ ہے. اس کے بعد اکاؤسٹک فونیٹکس کیا ہوتا ہے، اس کی فزیکل پراپرٹیز آف اے لینگویج، یعنی کہ جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے انسان یہ اسپیکر کے اور لسنر کے درمیان میں جو میڈیم استعمال ہوتا ہے اس کو اکاؤسٹک فونیٹکس کہتے ہیں. اس کے بعد آڈیٹری فونیٹکس، آڈیٹ کا مطلب آڈیبل کا مطلب ہوتا ہے وہ آواز جو سنائی دے. تو آڈیٹری فونیٹکس جو کان کا جس کے ساتھ تعلق ہے، جس کا تعلق گہرا کان کے ساتھ ہے، جس کا تعلق سننے سے ہے. اس کے بعد آ گیا 3 ٹائپس ہم نے فونیٹکس کی پڑھی، آڈیٹری فونیٹکس، اکاؤسٹک فونیٹکس، آرٹیکولیٹری فونیٹکس، اکاؤسٹک فونیٹکس اور آڈیٹری فونیٹکس. اس کے بعد کمپوننٹس آف لینگویج ڈیولپمنٹ. کمپوننٹس ہم نے کون کون سے پڑھے، نمبر 1 فونولوجی، نمبر 2 گرامر، نمبر 3 سیمانٹکس.
فونولوجی، گرامر، سیمانٹکس اور آخر پہ پریگمیٹکس۔ فونولوجی میں آوازوں کا مطالعہ، گرامر میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک صرف اور دوسرا نحو، اور تیسرا آ جاتا ہے سیمانٹکس، معنی کے متعلق ڈسکس کرنا، اور پریگمیٹکس کیا ہوتا ہے جس میں زبان کے بولنے کے طریقوں کے متعلق ڈسکس کرنا، جس میں ڈکشنری میننگ بھی شامل ہے اور کینوٹیٹو ڈینوٹیٹو میننگ دونوں شامل ہیں۔ بولنا کچھ اور چاہ رہے ہیں، الفاظ کچھ اور ادا کیے لیکن اس کا مقصد کچھ اور تھا، تو اس چیز کو بحث کرنا پریگمیٹکس میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور کمنٹ لازمی کیا کریں کہ لیکچر آپ کو کیسا لگا اور اس میں کیا چیز آپ کو سمجھ آئی، اور اس کے متعلق جو چیز آپ اور سیکھنا چاہیں تو وہ کمنٹ میں لازمی کریں کہ سر اگلا لیکچر اس کا ہونا چاہیے، یہ فلاں چیز ہمیں نہیں آتی، اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔